مسلک کے خوبصورت ترجمان دلہا بنے بیٹھے ہیں، ذرا اس دلہے کو دیکھ کر ایک مرتبہ نعرہ لگا دو۔ دیکھو اگر اللہ کا ولی اتنا حسین ہے تو نبیوں کے پیر کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تو بڑی محبت سے استقبال کیجئے، جو ساتھی کھڑے ہو تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نبی ہمارے حاضر ناظر، نبی ہمارے جو مانتا ہے، جس کا عقیدہ میرے اس اللہ کے ولیوں کے کول کول ہے وہ بولے، جس کا گول گول ہے وہ محفل سے اٹھ جائے، جس کا کولا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نبی ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اہل سنت، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت، جناب حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب۔ یا نبی یا نبی یا نبی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللہ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمتا للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن واشرح لنا صدورنا للاسلام وشرفنا بمحبت خیر الانام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین فخر السادات قرۃ عیون الاولیاء پیر سید عابد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پاسبان آداب شریعت دانائے رموز طریقت جناب صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ضیاء اللہ صاحب دامت برکاتہم، فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت جناب ڈاکٹر محمد اکرم کریمی صاحب، یادگار اسلاف عاشق رسالت مآب جناب محترم خالد محمود چشتی صاحب، جناب محترم محمد صدیق بٹ صاحب، زینت محافل نعت الحاج محمد افضل کپور صاحب، عاشق رسالت مآب الحاج محمد اقبال گمن صاحب، جناب محترم الحاج مشرف بٹ صاحب، انتہائی قابل احترام ذوی الاحتشام علماء کرام، جماعت اہل سنت حلقہ کنجا کے معزز اراکین، بخاری میلاد کمیٹی کے تمام اراکین، اس عظیم الشان محفل نعت کے منتظمین،
اور اس عظیم الشان محفل میں بیٹھنے والے خوش نصیبوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے آج ہمیں صاحبان رحمت میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی۔ دعا ہے کہ جس طرح آج اس محفل میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح مسجد نبوی میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری میلاد کمیٹی کے تمام منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ منتظمین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عطا فرمائے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے آج مدینہ منورہ سے بلاوا آنے والا ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کون ہے جو ایسا خوش نصیب ہے اور اس محفل میں وہ موجود ہے۔ چونکہ اس محفل میں مدینہ منورہ کی حاضری کا خاص پیغام ہے اور مجھ سے پیشتر جتنے ثنا خوانوں نے نعتیں پڑھی ہیں انہوں نے اپنی نعتوں میں کوئی ایک شعر یا پوری نعت مدینہ منورہ کی حاضری سے متعلق پڑھی ہے، تو میں چند گھڑیاں آپ احباب کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ مدینہ منورہ مرکز محبت ہے۔ مرکز محبت مدینہ منورہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت سے بیان کرنے اور محبت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ مرکز ہر خوبی و حسن و کمال ہے۔ ہر خوبی اور حسن و کمال کا مرکز مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ مرکز علم ہے، مدینہ منورہ مرکز عمل ہے، مدینہ منورہ مرکز حسن ہے، مدینہ منورہ مرکز عشق ہے، مدینہ منورہ مرکز تقوی ہے، مرکز وفا ہے، مرکز صالحیت ہے، مرکز آدمیت ہے، مرکز نبوت ہے، مرکز شہادت ہے، مرکز صحابیت ہے۔ مدینہ منورہ مرکز عظمت ہے، مدینہ منورہ مرکز سطوت و شوکت ہے، مدینہ منورہ ظہور علم کا شہر ہے، مدینہ منورہ نزول قرآن کا شہر ہے، مدینہ منورہ مصدر حدیث کا شہر ہے، مدینہ منورہ خوبصورت باغوں کا شہر ہے، مدینہ منورہ محبت آفرین پہاڑوں کا شہر ہے، مدینہ منورہ میٹھے پانیوں کا شہر ہے، اور مدینہ منورہ محبوب کی نشانیوں کا شہر ہے۔ کسی نے عاشق سے پوچھا بتا سب شہروں سے اچھا شہر کون سا ہے؟ تو عاشق نے کہا جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ شاعر مشرق اقبال نے اسی بات کو لکھا، خاک طیبہ از دو عالم خوش تر از آن خنک شہرے کے آنجا دل برس۔ دو جہانوں میں سب سے خوبصورت شہر ہے تو مدینہ منورہ ہے۔ خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس آن خنک شہرے کے آنجا دل برس۔ وہ شہر ہمیں کیوں پیارا لگتا ہے؟ وہاں محبوب بستا ہے۔ تو محب کو وہ شہر سب سے پیارا لگتا ہے جہاں اس کا محبوب رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مدینہ منورہ میں تو صرف ہم انسانوں کے محبوب ہی نہیں بلکہ فرشتوں کے بھی محبوب، بے شک جنات کے بھی محبوب، رحمت للعالمین بن کے آنے والی ہستی، 18,000 سے زائد جہانوں کے محبوب، مخلوق نہیں بلکہ خالق کے بھی محبوب۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کا محبوب جس شہر میں رہتا ہے وہ شہر مرکز محبت ہے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوبے۔
ایک جگہ میں نے اشتہار پڑھا، اللہ تعالیٰ کا فون نمبر، اللہ تعالیٰ کا فون نمبر، بڑا جاذب نظر اشتہار تھا۔ متوجہ ہوا کہ یہ فون نمبر کون سا انہوں نے لکھا ہے، تو اس میں 5 نمازوں کی فرض رکعتیں لکھی گئی تھیں، 2 4 4 3 4 پھر 3 وتر، یہ لکھ کے انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فون نمبر ہے۔ اور آگے اس کی تشریح انہوں نے اشتہار میں کی کہ یہ نمازیں ہیں، اس ترتیب سے پڑھنی ہے، فرائض اوپر ذکر کیے گئے ہیں، باقی سنتے اور نفل ہیں۔ جنہوں نے اشتہار چھپوایا تھا وہ وسیلے اور نسبت کے قائل نہیں تھے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا اس فون نمبر پر کال ملانے سے کبھی اللہ تعالیٰ سے بات بھی ہوئی ہے یا خالی فون نمبر ہی بتا دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ڈائل بڑی دفعہ کیا ہے پر ملا نہیں ہے۔ میں نے کہا فون تب ملے گا جب کوڈ ملاؤ گے، جس شہر فون کرنا ہے پہلے اس کا۔ انہوں نے کہا جی کوڈ کہاں سے پتا چلے گا؟ میں نے کہا کوڈ پتا چلے گا ایکسچینج سے، کوڈ ایکسچینج سے پتا چلے گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا فون نمبر تو پتا چل گیا ہے، پہلے کوڈ تو ملاؤ۔ انہوں نے کہا کوڈ کہاں سے پتا چلے گا؟ میں نے کہا ایکسچینج سے۔ انہوں نے کہا ایکسچینج کہاں ہے؟ میں نے کہا ایکسچینج اجمیر شریف میں ہے، ایکسچینج سرہند شریف میں ہے، ایکسچینج بغداد شریف میں ہے، اور آج ہم بھی ایک ایکسچینج پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اولیاء اللہ کے آستانے، یہاں سے وہ کوڈ مل جائے گا جس سے اللہ کا نمبر ملتا ہے۔ ان تمام آستانوں میں سے کسی بھی ولی کامل سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ بتاؤ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تمہارے پاس بڑی شانوں والا رسول آ گیا، تمہارے دکھ جاننے والا، تمہارا خیر خواہ، مومنوں پر بڑا مہربان، بڑی شفقت کرنے والا، اپنے نبی کی 12 نعتیں بیان کر کے منہ پھیرتے ہو تو پھیرتے رہو، میری شانیں بیان کرنے کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عقیدہ اہل سنت۔ کسی دوست نے جو میں بات کر رہا ہوں اسی حوالے سے سوال آیا ہے کہ یہ جو محفل نعت سجانا ہے یہ تو آگ کے انگارے اکٹھے کرنا ہے۔ ہمارے نزدیک محفل نعت سجانا تو بخشش کا بہانہ ہے۔ اپنے موضوع پر رہتے ہوئے گفتگو کو کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، حضور اللہ کے، اللہ کا محبوب مدینے میں رہتے، یہی بات میں آپ کے سامنے کر رہا تھا، حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ کسی کے محبوب کا ذکر کریں تو محب خوش ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں تو اللہ۔ آج ہم عمل وہ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے جو اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر، سمجھ نہیں آئی بند کر دیا یا بلند کر دیا؟ اس طرح آپ بولے ہیں کہ پتہ نہیں بند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر۔ ویسے بند اور بلند میں فرق کس چیز کا ہے؟ ایک لامی کا فرق ہے، بند میں لام لگائیں تو بند ہو گیا، بلند۔ علماء علم العداد سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں لام کے عدد ہیں 30، لام کے اعداد ہیں 30۔ اللہ نے 30 سپارے نازل فرما کے فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر۔ اب جس کا ذکر اللہ بلند کرے کوئی گھٹا سکتا ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور، پر شرط یہ ہے عقل ہو۔ پہلے ہی تعصب کی عینک پہن کے قرآن کا مطالعہ نہ کرو، الحمد سے والناس تک قرآن پڑھ کے دیکھو کسی عاشق کی زبان سے، زیراں زبراں شداں مداں،
شان اودی وچ آیاں عامہ لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضان پائیاں مغز قرآن روح ایمان